دوبار ذرا مبارک عید گدیر ہو مبارک یا مولا شیر خدائے گلزار کی سنت سجائے یا مولا شیر خدائے گلزار کی سنت سجائے بیٹے جلد نجف نبیر او مبارک عید گدیر جلد نجف نبیر او مبارک پہلے تو میں آج عید غدیر کے اس جشن کے موقع پر تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید غدیر تنظیم المومنین منڈی کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی جشن عید غدیر کے اہتمام کا یہاں پر قائم کیا گیا ہے، جس میں پورے ضلع پونچھ سے یہاں پر مداح امیر المومنین علی علیہ السلام ہو رہی ہے۔ عید غدیر کا منانے کا مقصد یہی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے پلٹ رہے تھے تو انہوں نے غدیر کے میدان پر ایک کجاؤں کا منبر بنا کر تمام حاجیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے میدان میں اپنے جانشین اپنے وسیع حضرت علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام مسلمانوں کو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو آج کا یہ جو جشن ہے منایا جا رہا ہے، اس جشن کے موقع پر میں تنظیم المومنین منڈی کی جانب سے تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا روز عید غدیر کا دن ہے۔ یہ دن تمام مسلمانان کے لیے بڑی اہمیت اور عظمت کا حامل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں رسول کا پیغام نشر ہو رہا ہے، قیامت کے لیے جاری و ساری۔ آج رسول محفوظ ہیں، مطمئن ہیں کہ ان کا جو نماز روزہ جو شریعت احکام لے کے آئے ہیں وہ قیامت تک متصل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جو پیغام پہنچائے ہیں وہ پیغامات کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے ذمہ داری سنبھالی، دوسرے کے بعد تیسرے نے، اس طریقے سے مختلف نبیوں کے ذریعے ذمہ داری سنبھلتی رہی تاکہ دین استوار و قائم رہا۔ مگر ہمارے پیغمبر کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے، اب نبوت ختم ہو جائے گی، یہاں پہ نبوت مکمل ہو جائے گی، مگر پیغام الہی کو، پیغام خدا کو قیامت سے متصل کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی ذات چاہیے ہے جو کم سے کم نبوت کا کردار رکھتی ہو اور اسی حفاظت کے ساتھ قیامت تک پیغام پہنچا سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا روز عید غدیر کا دن ہے۔ یہ دن تمام مسلمانان کے لیے بڑی اہمیت اور عظمت کا حامل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں رسول کا پیغام نشر ہو رہا ہے، قیامت کے لیے جاری و ساری۔ آج رسول محفوظ ہیں، مطمئن ہیں کہ ان کا جو نماز روزہ جو شریعت احکام لے کے آئے ہیں وہ قیامت تک متصل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک جو پیغام پہنچائے ہیں وہ پیغامات کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے ذمہ داری سنبھالی، دوسرے کے بعد تیسرے نے، اس طریقے سے مختلف نبیوں کے ذریعے ذمہ داری سنبھلتی رہی تاکہ دین استوار و قائم رہا۔
مگر ہمارے پیغمبر کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے، اب نبوت ختم ہو جائے گی، یہاں پہ نبوت مکمل ہو جائے گی، مگر پیغام الہی کو، پیغام خدا کو قیامت سے متصل کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی ذات چاہیے ہے جو کم سے کم نبوت کا کردار رکھتی ہو اور اسی حفاظت کے ساتھ قیامت تک پیغام پہنچا سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔